کرتے ہیں کہ ہم ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے معیار اور کسوٹی کس چیز کو مقرر کیا ہے؟ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے وہ معیار اور کسوٹی کا بیان فرمایا کہ مجھ سے اگر محبت کرو گے، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو، اور آپ کی سنت سے محبت کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور یہ تیسرے باب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس باب میں 6 باتوں کا ذکر فرمائی۔ یہ چوتھی بات ہے کہ لوگوں کو، مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارنا، کہ اطاعت رسول ہو تو اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہوگی۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اعلان کیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت، اللہ سے پیار کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، میری اطاعت گزاری پہ آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں کیا بنا لے؟ اپنا محبوب بنا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی تب اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرماتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، اور محبت اپنے والدین سے بھی زیادہ ہے، محبت سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہے، محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ یہ چیزیں گنتے گنتے آگے جا رہے ہیں، آخر میں کہتے ہیں بس اپنی جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے مجھے آپ سے زیادہ پیار محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا فاروق اعظم، ابھی تک بات بنی نہیں ہے، ابھی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ جب یہ بات سنتے تو فاروق اعظم کے پکار اٹھے، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول مجھے کائنات میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پیارے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں الآن یا عمر، ابھی آپ کا ایمان کامل ہو گیا ہے فاروق اعظم۔ اور اسی موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ، یہاں تک کہ اس کے والدین سے بھی میں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وولدہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک میں کائنات کے ہر بندے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔
اور محبت جانبین سے ہوا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول سے پیار کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن آپ کی امت سے پیار کتنا زیادہ ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ توبہ ہے، آخری آیات میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ توبہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تو محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی امت سے محبت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آج آ گئی ہیں تمہارے درمیان، یعنی تمہارے اندر ایک رسول آ گیا ہے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری جنس میں سے آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ رسول وہ جو تمہارے اندر آیا ہے، تمہاری جنس میں سے آیا ہے، وہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، ان پہ وہ چیزیں گراں گزرتی ہیں، وہ مشکل گزرتی ہیں، ما عنتم، جو چیزیں تمہیں امت والوں مشقت میں ڈال دیتی ہیں، جو چیزیں تمہیں مشقت میں اور تکلیف میں ڈالتی ہیں، وہ چیزیں اس نبی پر بھی جو ہے نا وہ مشکل میں ڈال دیتی ہے وہ چیزیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ چیزیں ان پہ گراں گزرتی ہیں، ما عنتم، جو تمہیں مشقت میں ڈال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسواک کا کرنا ان پہ فرض ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، میں ہر نماز کے ساتھ ان پہ مسواک لازم کر دیتا، ہر نماز کے ساتھ یہ حکم دیتا کہ میں مسواک کر، لیکن ان پہ فرض ہو جاتا۔ تو مجھے یہ ڈر ہے، اس لیے میں نے پھر گھر دور ہو اور پھر بندہ مسجد آئے بھول جائے مسواک، پھر دوڑے مسواک کے پیچھے گھر تک، یہ مشکل ہے۔ تو وہ چیزیں مشکل میں ڈال دیتی ہیں جو چیزیں امت کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ محبت کتنی زیادہ ہے۔ ایک دن آپ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور تراویح کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے بڑے لطف اندوز ہوئے، پھر قیام اللیل بھی کے گھر چلے گئے، پھر دوبارہ دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے انتظار میں ہیں، یہ بڑا مزہ آیا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز تراویح، آپ نہیں آئے تو ٹائم بہت ہو گیا، صحابہ کرام کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں نماز کا وقت ہی نہ چلا جائے، تو سب نے نماز ادا کی۔ صبح جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم رات بڑے انتظار میں تھے، آپ نہیں تشریف لے کے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اگر چوتھی بار تشریف لے کے آتا مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ آپ پر فرض نہ ہو جائے اور یہ تراویح آپ کو پھر مشکل میں نہ ڈال دے، اس لیے میں نہیں آئے چوتھی بار۔ یہ کتنے ٹھیک ہے نا، عزیز علیہ ما عنتم، وہ چیزیں انہیں گراں گزرتی ہیں، ما عنتم، جو چیزیں تمہیں مشقت میں ڈال دیتی ہیں، اتنا پیار محبت۔ اور سورہ مائدہ میں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں آتے ہیں، محفل میں آئے اور صحابہ کرام کی مجلس لگی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قالا، سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، قالا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے متعلق فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں فرماتے ہیں ان تعذبہم، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے، اگر تو انہیں کیا دے، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ،
اور اگر تو ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو بے شک تو ہی زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے متعلق۔ اور پھر اللہ کے رسول نے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ بے شک اس بت پرستی نے بڑے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ بڑے لوگوں کو اس بت پرستی نے کس میں ڈال دیے؟ اضللنا کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو یہ گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ لیکن میرا اعلان یہ ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میری اتباع کی فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، وہ میرا ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے تو فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دو آیات پڑھ کے فَبَكَى رسول اللہ، راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول رو پڑتے ہیں۔ جبریل امین آسمانوں سے آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، اللہ پوچھتے ہیں علام الغیوب ہونے کے باوجود، اللہ ستار ہونے کے باوجود بھی، غیب کا علم رکھنے کے باوجود، سینوں کے راز جاننے کے باوجود بھی اللہ کا پیار دیکھیے کہ جبریل امین سے کہا جا میرے محمد سے پوچھ لیجئے کہ کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے میرے محبوب۔ جبریل امین آیا، فرمایا ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قالا اے جبریل امتی امتی امتی، اے جبریل امین میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل امین دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انا سنرضیک علی امتک، اے میرے پیغمبر، اے جبریل جا میرے محبوب پیغمبر سے کہہ دیجئے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، آج کے دن ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں عنقریب راضی کر دیں گے، ولا نسوءک، اور آئندہ کبھی بھی تجھے ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہم تجھے عنقریب راضی کر دیں گے اور آئندہ کبھی بھی تجھے امت کے متعلق ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ یہ امت کے ساتھ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیوں نہ محبت کریں، کیوں نہ ہم پیار کریں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مسند احمد نے ایک روایت نقل کی ہے اور صاحب مشکات نے بھی نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطاف میں ہیں اور مشرکین نے آ کے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں ہم مان لیں گے لیکن تب مانیں گے کہ صفا کی پہاڑی جس سے کڑے ہو کے تو نے آغاز کیا ہے، جس پہ کڑے ہو کے تو نے اعلان کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم میری برادری کے دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، تفلحوا یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جہاں سے تو نے آغاز کیا تھا نا، یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائیں تب ہم مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اگر ان کا ماننا اسی پہ موقوف ہے کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو بنا دے اسے، میں دعا کرتا ہوں ایسے بنا دے یہ مان جائے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا اور میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے کہ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سونے کی پہاڑی تو میں بنا دیتا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد یہ انکار کر جائیں تو اس کے بعد ان کے لیے معافی کسی صورت نہیں ہوگی، ہر صورت میں انہوں نے ہلاک ہو جانا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ پہاڑی سونے کی نہ بناؤں، ان کے لیے تیرے امت والوں کے لیے
توبے اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ کلمات سنے تو بے ساختہ ہی پکار اٹھتے ہیں، لا بل باب التوبتی والرحمہ، اللہ یہ صفا کی پہاڑی بھلے ہی سونے کی نہ بنے، لیکن میری التجا، میری دعا یہ ہے کہ باب التوبۃ والرحمہ، میری امت کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ توبہ اور رحمت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، یہ کھلا رہنا، جس لیے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ رحمت کی بارش برسائے۔ ٹھیک ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ اسی کا حل ہے کہ اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ تو فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ سے محبت ہی ہے۔ اب آپ کی امت سے محبت تو یہ ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت کیا ہے کہ آپ کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ آپ کی سنت پہ بندہ کیا کرے؟ عمل کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ کرام اور بھی ہیں، ہاتھ سے نوالا گر گیا، دسترخوان سے پھر نوالا اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ پاس کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے نیچے سے نوالا اٹھایا، ٹھیک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے نوالا دسترخوان سے اٹھایا ہے کہ میں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، تیری چاہت یہ ہے کہ میں ان بے وقوفوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہ کروں، میں آپ کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے جتنے بھی رشتے آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام نے وہ رشتے قربان کر دیے۔ میں نے بات آپ کے سامنے بتائی تھی کہ حضرت کون سے جو ابھی نام ہے ایک صحابی کا، یہ جو مصر میں فلسطین میں ہے ابھی، مجاہد ہے ابھی جو نکلے ہیں، ایک صحابی کا نام ہے بڑا، ہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ ابھی اس مجاہد کو آپ دیکھ لیں نا، وہ ہر انداز میں اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہو تب بھی بندے کو پیار آتا ہے اس پہ، وہ بیٹھا ہو تب بھی بندے کو محبت ہوتی ہے اس سے، وہ چلتا ہو تب بھی چلنے میں اس کا جو مزہ ہے اور سرور ہے، کیونکہ وہ مجاہد اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اس دور کا ابو عبیدہ ہے کہ جسے دیکھ کر آنکھیں برتی نہیں ہیں اس کی دیدار پہ، اور ایک ابو عبیدہ وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، وہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کا اندازہ ہی لگانا مشکل ہے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے اور سر آپ کے پاؤں میں لگ گیا کسی کا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کون ہے، یہ کس کا سر لے کے آئے ہو؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ میرا سگا باپ ہے، اس کا سر قلم کر کے تمہارے پاؤں میں پھینک دیا ہے، اس لیے کہ یہ تیرے دین کا دشمن تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کئی مثالیں ہیں کئی صحابہ کرام کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بیٹے نے کہا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن بیٹے بات کرتے ہیں، فرمایا میرے بابا بدر کے موقع پہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ کے رشتے کو دیکھا کہ تو میرا باپ ہے، میں نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، میں قربان جاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو نے تو باپ کے رشتے اور خونی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا، مجھ پہ تلوار کا وار نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر اس موقع پر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے خون کا رشتہ ہے، میں تیرا سر اڑا کے رکھ دیتا، اس لیے کہ اس وقت میرا بیٹا تو نہیں، میرے بیٹے وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے جلوہ افروز تھے، اس وقت میرا بیٹا تو نہیں تھا، وہ میرے بیٹے تھے جو محمد عربی کے نیچے۔ اور کیا رشتے، فاروق اعظم کے ماموں سامنے کھڑے ہیں اور لڑ رہے، تلوار چلا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا سامنے، ٹھیک ہے، ہاں
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے حضرت عباس کھڑے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سامنے ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر کھڑا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی ان رشتوں کی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے دین سے اور اللہ کے رسول سے محبت اور پیار۔ کوئی رشتہ دین کے معاملے میں آ جائیں، خدا کی قسم ہے ٹکراؤ گے تو چس آئے گی، تمہیں مزہ آئے گا، اللہ کی قسم ہے۔ کہ میں نہیں کرتا، یہ بدعت ہے، یہ رسول اللہ کے طریقہ نہیں، میں نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھنا پھر اس رات کیسی نیند آتی ہے سکون کی۔ تو فرمائے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا۔ گناہ معاف کرنے کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ فرمایا تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ باقی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ۔